نہ آپ مت کرو، ہو گیا کام، ٹھیک ہو لیا جانا تو اتنا تو ہم کھیل لیں گے یار، یہ تو روز ہوتا رہتا ہے ہمارا۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، ارے کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا، پڑھیے میرے ساتھ، کاش گنبد خضرا دیکھنے اچھا کوئی دیکھے نہ دیکھے سنیو اپنا ایمان ہے، نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں نا۔ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اتنا پڑھا قاری شمس الدین شکیل احمد رضوی نے، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا، اور میں نے کیا حکم دے دے کے پڑھوایا۔ الحمدللہ پورے بھارت ورس میں کوئی اسٹیج ایسا نہیں کہ بڑے بڑے عالموں نے مفتیوں نے فرمائش، حضرت وہی کلام تاج الشریعہ، وہی کلام تاج الشریعہ، اتنا پڑھا سرکار میں بلا لیا۔ پڑھے میرے ساتھ، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کے، ان کے آستانے کے، ارے خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا، پڑھیے جھوم کے پڑھیے، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ نوجوانوں ہم نے دیکھا ہے 50-50 ہزار کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو، زبانیں کھولو میرے ساتھ پیار میں بولو، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں۔ اللہ کی عزت کی قسم صحابہ والوں، جنت البقیع میں جا کر اور وہاں کی قبروں کو دیکھ دیکھ کے دل یہ چاہتا کاش یار ہم بھی مر جاتے یہاں، کاش ہمیں بھی موت یہیں آ جاتی، ہم بھی اسی قبرستان میں دفن ہو جاتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ قبرستان یاد آتا ہے تو اس قبرستان کو دیکھ کے مرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا والے لوگ کہتے ہیں جب قبروں کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے نا، ایک دہشت سوار ہوتی ہے، مگر ایک واحد قبرستان میرے نبی کا قبرستان ہے جسے دیکھنے کے لیے دل یہ چاہتا ہے اللہ بس مرنا ہو تو پھر یہی موت آ جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے رودرپور، اتفاق ہم لوگ 42 دن میں واپس آ گئے، ان کی حجت کی طبیعت خراب ہو گئی، تو جب پورے کا پورا جہاز 430 حاجی تھے ہم جہاز میں، جب واپس پلٹا ایک ہی جہاز سے جانے والے ایک سے آنے والے، اور کرم یہ ہوا مولانا حنیف صاحب کہ 32 دن سرکار نے مکے میں حاجیوں کا امام بھی بنا دیا، الحمدللہ 32 دن نمازیں پڑھائی حجاج کو، اور رب کا بڑا احسان وہ کیفیت مکے کی رہی کہ روز حاجیوں کے درمیان نبی کے میلاد کی محفلیں سجا کے بیٹھتے تھے، ارکان اسلام کے تعلق سے مولانا ارشاد روز بیان ہوتا تھا، سرکار کا کرم۔ مگر
میں آپ کو بتانے یہ لگا ہوں اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم، سرکار کا صدقہ کہ جب وہ حاجی صاحب کی حجت بیمار ہوئی تو ان کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو، کیونکہ جب ساتھی جاتے ہیں سارے لوگ جاتے ہیں اور پورے جہاد میں 2 لوگ بچ جائیں۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کے کہا حاجی صاحب دل چھوٹا نہ کرنا، دل تھوڑا نہ کرنا، اسپیشل سرکار کا آپ پہ کرم ہے، کاش یار ہم بیمار ہو گئے ہوتے، ہم مدینے میں رک گئے ہوتے۔ میں نے کہا تمہیں روکا گیا ہے، تمہاری کوئی جرت نہیں ہے رکنے کی، سرکار نے تمہیں پسند کر لیا ہے، یہ بہانہ ہے اور تمہیں روکا گیا ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ تقریباً 10 دن ان کی حجت ایڈمٹ رہی اور 10 دن تک وہ سرکار کے روزے کی زیارتیں کرتے کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، تاریخیں سنی ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، لوگ سرکار کے چہرے کو دیکھ کے جام دے دیتے تھے، جام دے دیتے تھے۔ میں نے ایک حاجی صاحب سے عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے کہا یار حاجی صاحب 1400 سال کے بعد جب گنبد خضرا کو دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے تو پھر سرکار کے روح زیبا کو دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ پڑھیں میرے ساتھ، کاش گنبد خضرا پڑھئے، کاش گنبد خضرا دیکھنے جاتا اور موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، زندگی مدینے میں، اور موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر زندگی میں